کہتے ہیں جی ہم پر یہ ہے، اثر ہے، فلاں ہے، لیکن وہ پڑھتے کچھ نہیں. تو ظاہر ہے جب نہیں پڑھیں، حفاظت نہیں ہے، تو دروازہ کھلا ہوگا تو کوئی راہ گزرو، کوئی گزرا ہوا چور، وہ کتا، وہ آ جائے گا داخل ہو کے. دروازہ بند ہو تو پھر جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعائیں ہیں جو بندہ آپ نے ایک ایک کو منتخب کیا، آیتوں کو منتخب کیا، دعائیں تلقین کی کہ یہ فلاں برکت کے لیے ہے، یہ فلاں فائدے کے لیے، فلاں نقصان سے تمہیں بچائے گی، یہ فلاں نقصان سے. تو ہم لوگ یہ مفت کی جو چیز حضور علیہ السلام نے ہمیں بغیر معاوضے کے لیے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور دوسروں کے پاس، بابوں کے پاس اور ٹونے ٹوٹکے والوں عاملوں کے پاس دوڑ دوڑ کے وہ پیسے بھی ہم سے لیتے ہیں اور چیز بھی وہ نقلی دیتے ہیں. چیز بھی 2 نمبر اور پیسے بھی لینا. ایک بندہ دیکھے یہاں دکان ہے کھاریاں میں، وہ 1 نمبر اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے دیتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کے جوتے بیچتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا سبزی ہے، ساری چیزیں 1 نمبر، اور دیتا بھی مفت ہے. دیتا بھی مفت ہے. ایسی دکان جس میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے، چیزیں، اور ہے بھی مفت. اور دوسری 50-100 دکان ہے جس میں نقلی مکلی اور یعنی بالکل جو ہے بیکار چیزیں، کئی نقصان دہ چیزیں، آپ بجلی کی چیز لے کے وہ آپ کو ہی پکڑ لے، اور پیسے بھی وہ خوب لیتے ہیں. اب بندے کیا کریں، وہ اس پہ جا رہے ہیں ان دکانوں پہ، اور جس میں مفت بھی اعلیٰ 1 نمبر کی چیز مل رہی ہے ادھر نہیں جاتی. یہ کیا پھر مسئلہ ہے؟ یہ تو لگتا ہے ان کا دماغ ہی ٹھیک نہیں، یا ان پر جو ہے بالکل کوئی اثر ہوا ہے، بھائی پاگل پھر رہے ہیں. ہر بندہ ان کو کہے گا کہ یہ عقل مند نہیں. وہ کون سی دکان ہے؟ وہ محمدیہ دکان ہے، محمدی اذکار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ کوالٹی کے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے، ان کے اپنے بھی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے، وہ وہاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آجو لے لو. پیسے بھی نہیں لے رہے. اور ہم لوگ وہ نہیں، یہ بابا فلانا ہے، یہ پیر فلانا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا وہ بتایا. وہ چاہے اپنی طرف سے بتا رہے ہوں اچھی باتیں، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا ذکر اللہ کا، اور کسی کا اور کا بتایا ہوا زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں اتنا فرق ہے جتنا حضور علیہ السلام میں اور دوسرے بندے میں فرق ہے. یہ بات آپ نے صحابہ اور صحابیات کو بھی ارشاد فرمائی. حضرت ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ کی زوجہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھیں، نیک کوئی اذکار وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہیں باہر. اللہ بتجا 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد تشریف لائے، وہ وہیں مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے میں گیا ہوں تو آپ یہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں؟ ہم نے فرمایا ہاں. فرمایا کہ میں نے یہاں سے اٹھنے کے بعد، مطلب یہ میں مثال دینے پر، آپ نے 4 گھنٹے ادھر گزارے، میں نے 4 کلمات صرف کہے ہیں. اگر ان کا ثواب تمہارے سارے وہ 3-4 گھنٹے کی عبادت سے کیا جائے تو ان کا ثواب بڑھ جائے گا، ان کا وزن بڑھ جائے گا. 4 گھنٹے کی محنت ایک طرف، 4 کلمات یعنی 4 جملے ایک طرف. وہ بھی حیران ہوئی، حالانکہ وہ بھی تو اللہ ہی کا ذکر کر رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی کہ وہ کون سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور ہر حمد، ہر تعریف، ہر صفت اس میں ہے. کتنی باری؟ عدد خلقہ. میں یہ اللہ کی حمد اور پاکی کتنی دفعہ بیان کرتا ہوں، عدد خلقہ، جتنی مخلوق ساری کی تعداد ہے. ورضا نفس، اتنی کہ جتنی اللہ خود چاہے، حد ہی کوئی نہیں، جتنی وہ خود چاہے اپنے. وزنت عرشہ، اتنا اگر عرش عظیم کا وزن کیا جائے اتنی بڑی سبحان اللہ، اتنی تعریف ہیں. ومداد کلماتہ، اور اتنی کہ جتنے اللہ کے کلمات ہیں، کلمات علم ہیں، وہ تو لامحدود ہے. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ.
یہ پڑھ لیا جس نے 3 مرتبہ، یہ تمہارے آپ کے 3-4 گھنٹے کے ذکر سے زیادہ۔ اب جس بندے نے، اسی لیے کہتے ہیں نا ولی بنتا ہے سنت کی اتباع سے۔ اب ایک بندے نے یہ پڑھ لی، دوسرا بیٹھا ہے 3 گھنٹے پڑھ رہا ہے، وہ بھی کوئی ذکر ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے قریب یہ زیادہ ہو گیا، ثواب اس کو زیادہ مل گیا۔ اب یہ جو اذکار ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں، جس نے یہ پڑھے وہ ایک بندہ صبح سے شام تک ذکر کرتا رہے، اس کا ثواب قرب الہی بڑھ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام تو امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ آپ کا تھوڑا عمل کریں تو وہ بہت زیادہ، اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ مفت کی چیز، جس کا مفت دوائیاں دیتے ہیں لوگ وہیں نالیوں میں پھینک جاتے ہیں، گھر میں آ کے پڑی رہتی ہیں، قدر نہیں۔ اور جو نقلی دوائی اور ٹیکے نقلی پانی کے بھر بھر کے لگاتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام بھی آ گیا۔ آرام آنا ہی ہے پھر، سمجھے؟ تو یہ صحیح دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ صحیح نہیں، اپنا نظام نہیں سے نہیں لے، یہ مفت بھی دیتے ہیں۔ ایسے بھی ڈسپینسریاں لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں لیکن لوگ قدر نہیں کرتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایک پیسہ چیز طلب نہیں کی چیز، اس لیے بھی ایک یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ قدر نہیں کر رہے، اور جو اس لیے اچھا بندہ وہی ہے جو چیز دیکھے نا یہ قیمتی ہے یا مفت ہے، اس کے دیکھے اس کی ویلیو، اس کی قدر یا وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب سونا ہے تو پیسے نہیں دے کے بندہ مفت دیتا کہے جی میں یہ مفت ہے میرے نزدیک اس کی قدر، یہ تو عقل مندی نہیں۔ وہ دیکھے کہ بھائی سونا ہے چاہے مفت مل رہا ہے تو اس کی وہی بڑی قیمت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار جو ہے، ایک دفعہ ایسے ہی فجر کی نماز کا وقت تھا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کر دے میرے لیے، میں رات کو میرے بچھو نے کاٹ لیا ہے، بچھو جو ٹھواں جس کو کہتے ہیں، اور بڑا سخت درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ تھا جی بھائی میں نے تلقین کیے ہوئے ہیں ذکر کہ جس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں تمام جتنے بھی علم یا کلمے یا ورد ہیں اللہ سے پناہ چاہنے، یہ اتنا بڑا افضل ذکر ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، کہ جتنے بھی حفاظت کے مانگنے کے اذکار ہیں میں اللہ میں وہ سب کو سے مانگ رہا ہوں، سب کے ذریعے، من شر ما خلق، کہ جو بھی پیدا تو نے کیا ہوا اس کے شر سے میری۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تم نے پڑھا ہوتا تو رات کو تمہیں بچھو نہ کاٹتا۔ تو سوچ صاحب ہمارا کہ ہم بھی جو ہے بہت ساری چیزیں نہیں کر، مثلا کسی کو دیں گے نا، مثلا اے منو جن چمڑ گیا ہے، اے میرے تے پریشانی آ گئی ہے، اے میرے تے اثر ہے، یہ ان کو دیں، یہ پڑھنا ہے آپ نے ساخت بیت۔ اچھا وہ 3-4 دن بعد 5 منٹ ملے گے، جی 2 دیہڑے وہ پڑھے آیا 2 دن تے بڑا اثر کچھ ہویا یا پھر مسئلہ ہوئی ہے، پھر کیوں مسئلہ ہوا ہے، 2 دن پابندی کی تھی پھر وہ کوئی نہیں، وہ ٹھیک رہا ہے، پھر بعد یعنی چھوڑ دیا ہے۔ میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھیں اور فرمائیں صبح سے شام تک سے حفاظت ہوتی ہے، تم 2 دن پڑھ کے تو فارغ ہو گئے، تمہارا تو علاج جنات ہی صحیح کر رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ ادھر، وہ بھی تمہیں مار رہے ہیں بھائی کیوں چڑھے اب سے۔ تو یہ روز کرنے والی چیز ہے، 10 منٹ 15 میں بیٹھ کے یہ اذکار نبی علیہ السلام نے دی، ان میں سے کچھ پڑھ لے، 5 منٹ 10 منٹ سے 10 منٹ پڑھ کے الحمدللہ سارا دن اس نے اپنی ایک ڈھال حفاظت، جیسے ہم نے کھانا کھایا سحری کی ہے 10 منٹ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ، تو اب شام تک آپ نکالیں گے، شام کو کھائیں گے صبح تک نکال جاتے۔ اسی طرح روح کو بھی ذکر کی ضرورت ہوتی ہے اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں، مبارک دعائیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے اللہ کی تعلیم سے، یعنی اللہ نے ان کو سکھائے انہوں نے پھر ہمیں سکھائے۔ تو 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گے شروع میں، کیونکہ درود شریف جو پڑھتا ہے اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دفعہ، زیادہ پڑھنا چاہیے لیکن کوئی 10 دفعہ آپ نے فرمایا جو پڑھے گا صبح شام اس کو میری شفاعت ملے گی۔ اگر زیادہ نہ بھی پڑھے 10 مرتبہ ضرور پڑھا کرے صبح شام، کوئی بھی درود شریف پڑھے۔ تو درود شریف سے شروع کریں گے اور پھر جو ہے وہ دعائیں 5-7 منٹ پڑھیں گے۔ آپ دے دیں یہ دعائیں
जिसके पास नहीं है यानी वो PDF में भी यानी फ़ोन के अंदर भी डाउनलोड ये हो जाती है और जहाँ भी रहे वो फिर वो पढ़ता रहे अपना। तो दरूद और सलाम से शुरू करते हैं, मेरे साथ मिल के पढ़ लें और बाकी फिर अपनी अपनी अमल करें। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वत्थक़लैन वल्फ़रीक़ैन मिन अरब व मिन अजम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला